اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا کرم اور احسان ہے، قرآن کریم کا پہلا پارہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ سورہ البقرہ کا 16واں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے؟ یہ سوالیہ نشان لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے تمام رکوع غور سے سنے ہوں گے تو اب آپ کی چیز سمجھ میں آنے لگی ہوگی کہ کس طرح سے آیات میں اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں تو اس کا کیا پس منظر ہوتا ہے۔ اس میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل مخاطب جو ہیں یہود و نصارہ ہیں، اہل مشرکین مکہ ہیں، اور یہ تینوں ہی وہ تھے کہ جن کے بڑے ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تمام لوگ ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم جو تمہارے بڑے تھے، جو تمہارے بزرگ تھے، انہوں نے تو ہمارے طریقے سے کبھی انحراف نہیں کیا، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ اور انہوں نے تو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا بھی نہیں کیا تھا، اور ہم نے انہیں تو آخرت میں اور ساری دنیا میں انہیں چن لیا تھا اور ان کا شمار صالحین میں سے رہا۔ تو لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کیونکہ جب بھی ان کے پروردگار نے ان سے کوئی کچھ کہا، حکم دیا، تو انہوں نے فوراً اس حکم کو مانا، اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اے رب العالمین، میں آپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں، لہٰذا تمہارا بھی یہی وتیرہ، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ جیسا کہ آپ کو مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چھوٹے صاحبزادے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے جو یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا ہی لقب تھا اسرائیل، اور انہی سے یہ یہود و نصارہ کی نسل چلی ہے۔ تو لہٰذا اس میں خاص طور سے ابراہیم کا اور یعقوب کا، یعنی کہ ان کے پوتے کا ذکر ہے کہ انہوں نے موت کے وقت بھی اپنے لوگوں سے، اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کا مطلب، یہ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا دینے والا۔ تو لہٰذا اسی بات کو کہا جا رہا ہے کیونکہ بعض یہودوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں، تو یہ آیت اسی کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بہت سادہ مفہوم ہے، بہت اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح سے جتنے بھی اس وقت کے جو مخاطب تھے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے۔
تو یہودی اور عیسائی اس وقت کے مسلمانوں سے یا اس وقت کے جو اہل مشرکین مکہ تھے ان سے کہتے تھے کہ بجائے اسلام میں جانے کی تم تو یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ تو ابراہیم کی دین کی پیروی کریں گے، یعنی کہ جو تمہارے دادا تھے، تمہارے بھی دادا وہی تھے اور ان کے دادا بھی وہی تھے، تو وہی اصل دین ہے، اسی کی راہ پر جو چلے گا وہی ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر چلیں گے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل وتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے خود نمٹ لے گا اور وہ ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ صبغۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رنگ کو، کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بہت آسان اور بہت خوبصورت مفہوم ہے، بہت سادے طریقے سے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اب، اور یہ تمام قیامت تک کے مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ کہہ دو کہ جو بھی غیر اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہمارا تو پورا توکل، پورا یقین اللہ پر ہے اور اس کلام پر ہے جو ہم پر اتارا گیا، اور مسلمانوں کی یہی ایک خاصیت ہے، اسلام میں مذہب کی یہی خاصیت ہے کہ وہ ان تمام نبیوں پر ایمان لانا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک ضروری حصہ ہے، بنا اس کے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، کہ جب تک ہم اپنے تمام پچھلے انبیاء کرام پر ایمان نہ لائیں، ان کی کتابوں پر ایمان نہ لائیں، جیسا کہ اس میں ذکر کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، موسیٰ اور عیسیٰ، تمام مشہور نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام نبی ہیں کہ جب انہیں اسرائیل پر نازل ہوتے رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم تو ان نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہو، تو یہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کے بارے میں اب تم زیادہ نہ سوچو، کیونکہ اللہ نے تو تم پر اپنا رنگ چڑھا دیا ہے اور سب سے بہتر رنگ اسی کا رنگ ہے۔ بس یہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم کیا اعمال کرتے رہے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل انتم اعلم باللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ بار بار کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں پچھلے تمام پس منظر میں کہ ابراہیم کا نام لیا ہے، پھر ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کا، پھر ان کے چھوٹے بیٹے اسحاق کا، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کا، یعنی جس سے بنی اسرائیل کی پوری نسل چلی ہے، کہ کیا تم کہتے ہو کہ وہ سب یہود و نصارہ تھے؟ کہ ہرگز نہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
کہ وہ شہادتیں، وہ گواہیاں چھپاتے ہیں جو خود ان کے پاس ہیں، یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے اور ان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور آخر میں رب العزت نے کہا کہ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تمہارا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، سب کے عمل کے ذمہ دار خود ہر انسان خود ہے اور اس سے اس کے کیے کا بدلہ اسے خود ملے گا۔ اللہ رب العزت اس سے خود ہی سوال جواب کر لیں گے، خود اس سے پوچھ لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔